بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا مدعا مونس صاحب یہ اٹھا ہے کہ جو اجمیر کی درگاہ ہے اس میں کلیم کیا گیا ہے کہ یہ بھی غیر مذہبی ایک جگہ ہے، تو اس کا بھی سروے ہو رہا ہے، تو اس پر آپ قرآن حدیث کی روشنی میں کیا کہیں گے؟ ایسی باتیں سن کے تو پہلے مجھے ہنسی آتی ہے تھوڑی سی، لیکن اگر مزار ہے تو آج سے کتنے سال پہلے بھی ہے، لیکن ہو تو وہاں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہی رہتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میری امت میں سجدے کی اجازت ہوتی تو میں عورت سے کہتا تھا کہ تو خاوند کو سجدہ کر، مگر میری امت میں کوئی سجدہ نہیں۔ لیکن مسلمان اور دوسری قومیں بھی وہاں پہنچتے ہیں، ان کا تو میٹر ہے، ہم نہیں کہتے کہ ان کی قوم ان کے مذہب میں کیا لکھا ہے، نہ ہم اس میں کوئی انٹرسٹ رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے اسلام سے بہتر کوئی دین نہیں ہے۔ دین اسلام کی سیدھی سی بات ہے، اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ اگر میری امت میں کسی کو سجدہ ہوتا تو میں عورت سے کہتا کہ اپنا خاوند کو سجدہ کر، مگر اس امت میں کوئی ایسا سجدہ ہے نہیں۔ لیکن مسلمان مزار پہ جا کے وہاں سجدہ کرتا اور اسے نام دیتا ہے کہ ہم دست بوسی کرتے، یہ مذاق بنا رکھا ہے دین کا، دین اسلام کا، اور اس پہ دلیل لاتے ہیں، اور تمہیں ہم سامنے سے دلیل دیں تو تم کہتے ہو ہماری دلیل کچی ہے، تمہاری پکی ہے، لیکن ہماری صحیح عین میں سے ہوتی ہے، تمہاری موضوعات شریف میں سے ہوتی ہے۔ حقیقت یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی دلیل ہو، انسان کا دل مفتی ہوتا ہے، اور انسان اپنے دل سے پوچھے کیا اللہ کے ہوتے ہوئے بھی تم دوسرے کو پکار سکتے ہو؟ کیا اللہ کی موجودگی میں تم اللہ کو حی القیوم کہتے ہو؟ کیا صرف اللہ ہی حی القیوم ہے یا اولیاء اللہ بھی حی القیوم ہے؟ اگر وہ حی القیوم ہیں تو معاملہ گڑبڑ ہے۔ اگر ہم نے کسی اولیاء اللہ کو، کسی نبی کو حی القیوم مان لیا، میری آواز سن رہا ہے؟ اچھا، قرآن تو اس سے بھرا پڑا ہے، میں کسی کو کیا دلیل دوں؟ میں تو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نبی پر جو وحی ہوا ہے قرآن، وہ شخص قرآن پڑھے، پہلے صفحے پہ اسے مل جائے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھی کو پکاریں گے، تیری عبادت کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد بھی کئی آیات مل جائیں گی، کہتے ہیں دعا عبادت نہیں ہے، ہم تو دعا میں ان کے ذریعے جو بات ہے وہ اللہ تک پہنچا رہے ہیں۔ اچھا، اجمیر میں جو دفن ہے وہ خواجہ معین الدین چشتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کی بزرگی کلیم ہے کہ وہ بہت بڑے بزرگ تھے، ٹھیک ہے، ہم حسن ظن رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جو ہے نیک اعمال کا ان کو صلہ دے، خواجہ معین الدین چشتی کو۔ لیکن ہرگز پکی قبر بنانا اسلام کے اندر حرام ہے۔ اللہ کے رسول نے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا پچھلی امتیں اپنے نبیوں کی قبر کو اور اولیاء کی قبر کو سجدگاہ بنا لیا کرتے تھے، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں، خبردار تم نیک شخص کی قبر کو سجدگاہ نہ بنا لیا کرنا، اس پر گنبد بنانے سے منع کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں 5 ہاتھ ادھر ہے، 4 انچ ادھر ہے قبر کے، یہ بہانہ تاکہ وہ انکم سورس ہوتی ہے، درگاہ از اے انکم سورس۔ میں قرآن کا آپ کو حوالہ دیتا ہوں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پر آگے بڑھتے ہیں۔ سورۃ الفرقان دیکھیں آپ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یدعون مع اللہ الہا آخر، ایمان والا تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتا ہے، یدعون کا الفاظ آ گئے، پکارتا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے۔ کہتے ہیں دعا عبادت نہیں ہے، ہم تو دعا میں ان کے ذریعے جو بات ہے وہ اللہ تک پہنچا۔ بر پجاری قوم ہے یہ اللہ کی گستاخی کرنا بڑا پسند کرتی ہے، اولیاء اللہ کی گستاخی نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن کے اندر آتا ہے نا، ان کا دل پھٹ پڑتے ہیں جب اللہ ایک اکیلے اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ دوسرا، اگر کوئی بزرگ ہے، بہت بڑا بزرگ ہے، تو ان سے جا کر کے سب دعا کرتے ہیں وہ فلسطین کے حالات بدل کے دکھائیں، فلسطین کے مسلمانوں کو غلبہ دیں اور یہود و نصارہ کو، اسرائیل کو ختم کر کے دکھائیں۔ نہیں کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ نہیں ہوتا، یہاں پہ ہوتا کیا ہے، چادر چڑھتی ہے وہ پیسہ آن لائن چل رہا ہے کہ میں اس مزار کا گدی نشین ہوں، اگر کسی کو لنگر کروانا ہو اور دیکھ بنوانی ہو، اسے تقسیم کرنا ہو تو اس نمبر پہ فون پہ ہمارا پتلے اڑے، آپ اس پہ پیسے ڈال دیں اور اپنا نام وغیرہ ہمیں بتا دیں، ہم بھیج دیں گے، اور آپ کو وہ بھی دے دیں گے جو کیا کہا جاتا ہے اسے پرشاد سے، کسی وہ پرشاد تو نان مسلمس میں کہتے ہیں، مسلمانوں میں کیا کہتے ہیں؟ مسلمانوں میں وہ ہوتا ہے نا نذرانہ بھیج دیا جائے گا، وہ جو میٹھی میٹھی چینی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بھیج دی جائیں گی۔ اچھا، یہ جو مطلب پھر یہ گستاخ کہیں گے، میں ایسی بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں، بزرگ
اپنا جو ہے علاج کر نہیں سکتے تھے، کیونکہ بزرگ جو ہے وہ بیماری سے اور جو ہے اٹیک سے یا کسی بھی چیز سے اس دنیا سے چلے گئے، علاج نہیں کر پائے، زندہ نہیں رہ پائے۔ الحی تو صرف اللہ ہے، باقی سب نے تو موت آ جانی ہے۔ اب وہ بزرگ جو ہیں وہ مر گئے، یہ کہتے ہیں پردہ کر گئے، نہیں بھائی پردہ وردہ کچھ نہیں ہوتا، وہ مر گئے۔ مر گئے مطلب ایک بار اس دنیا میں آئے تھے، ان پر موت آ گئی، کیونکہ موت عربی کا لفظ ہے، انتقال ہوتا ہے تبدیلی، یعنی اس جہان سے اس جہان چلے گئے۔ اچھا بہت سے جاہلانہ طور پہ یہ بات کہیں گے کہ تم لوگ اللہ کے رسول کو یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ انہیں موت آ گئی، جبکہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول کے ساتھی حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کی وفات کے بعد جو خطبہ دیا اس میں انہوں نے موت کا الفاظ دیا ہے، محمدن قدمات، محمد مر چکے۔ تو اب یہ گستاخی کیوں ہمیں کہ ہم لوگوں کو گستاخ کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ کیا یہ حضرت ڈرانا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ولی اللہ مرتا نہیں ہے، آپ کو مدد چاہیے ہو تو آپ آ جائیے ہماری مزار پر، ہو سکتا ہے وہاں مزار میں کوئی انسان دفن ہی نہ ہو، وہاں اندر کچھ بھی دفن نہ ہو، وہاں ایسے ہی قبر بنا رکھی ہو، بس آپ آئیں 200-300 روپے آپ جو ہے نذرانہ چڑھائیں اور چادر چڑھائیں اور آپ کی جو ہے منت پوری ہو جائے گی۔ تو کرواؤ نا پھر، مسلمانوں کو حالات بدلوا کے دکھاؤ، اتنی گستاخی ہوتی ہے رسول اللہ کی، ان کا کچھ کر کے دکھاؤ، ان کو جیل کرواؤ، پھر کہیں گے وہ تو اللہ شہید کرواؤ، وہ تو اللہ ان سے بدلہ لے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا رول ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کا حال نہیں بدلتا جو خود کا حال نہ بدلے۔ اللہ تعالیٰ نئی قوم کھڑی کر کے اس کو اسلام قبول کروا کے ان سے کام لے لے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ لے رہا ہے۔ امریکہ میں نہیں دیکھ رہے ہو، دنیا میں سب سے زیادہ پھیلے جانے والا دھرم اس وقت اسلام ہے۔ تقریباً 20 سے 30 ہزار لوگ سالانہ کنورٹ ہوتے ہیں، ریورٹ ہوتے ہیں اسلام کے اندر۔ امریکہ کا سروے صرف امریکہ کا سروے کہ 30 سے 20 ہزار فارنرز جو ہیں وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اب یا تو ہمیں اسلام سمجھ نہیں آ رہا یا ان فارنر کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اصل میں وہ قرآن پڑھتے ہیں اور وہ قرآن پڑھتے، میرے تو بہت معمولی سی چیز، بہت بڑی چیز، لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن ڈائریکٹ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، اور وہاں فارنر نہ مسلمان ہوتا ہے نہ مسلم ہوتا ہے، قرآن پڑھ کے ہدایت اللہ سے دے دیتا ہے، وہ ایمان لے جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب جو ہے وہ ہدایت ہے، ہم نے اسے سمجھنے کے لیے آسان کرا ہے، بالکل، اللہ کوئی ہے جو اس سے نفع اٹھانا چاہے، بالکل، یہ تو ساری دنیا کے لیے ہدایت ہے، اللہ کے رسول ساری دنیا کے لیے آئے تھے، ٹھیک ہے، اور اللہ کے رسول کا جو خلیفہ ہے وہ قرآن ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گا ہمارے بیچ۔ تو اولیاء اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی پکی قبر بنا دی جائے اور وہاں سجدہ گاہ بنا دیا جائے، ان کو توڑ دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔